ابواب الاتما کے بعد مصنف رحمۃ اللہ علیہ ابواب الاشربہ ذکر کر رہے ہیں. اشربہ شراب سے کیا مطلب مائی چیزیں جو آدمی پیتے ہیں، اور ان میں سے شراب کا جو لفظ ہے نا خصوصی طور پر تو اردو میں بھی شراب کے لیے استعمال ہوتے ہوئے سے عربی زبانیں بھی شراب مراد لی جاتی ہے، اور اس بات میں مختلف قسم کے اشربہ کا بیان بھی کرتے، ساتھ ساتھ اور بھی پینے کی چیزیں مطلق شراب پانی جو ہم پیتے نا اس کے احکام بھی بیان ہوں گے. آگے باب قائم فرمایا کہ باب ما جاء فی شارب الخمر، شراب کی پینے والے کے متعلق. اب شراب کا کیا حکم ہے اور شراب کس کو کہتے ہیں اور کون سی چیزیں پینا حرام ہے. تو اس کے متعلق مسئلہ یہ ہے نا کہ شراب شیخین کے نزدیک کچی انگور سے بنتی ہے کہ جب جوش مارے نا اور اس سے کچھ جاگ وغیرہ بہے تو اس کو کہتے ہیں شراب، یعنی کچی انگور سے بنے. اس کے 10 احکام ہے، جیسے کہ ہدایت میں بھی ذکر ہے نا کہ اس کا مستحل کافر ہوتا ہے جو حلال اس کو سمجھے، اور یہ نجاست غلیظہ کے ساتھ اس کا تھوڑا حصہ پی یا زیادہ پی، یعنی تھوڑی شراب پی یا کم، اس کا پینا کیا ہے حرام ہے. ایک قطرہ کیوں نہ ہونا پینا حرام ہے. اور اس کا پینے والا محدود ہو گئے، یعنی اس کو حد لگی کہ چاہے نشہ اس کو آئے یا نہ آئے. اس کے علاوہ اور بھی شراب ہے، جیسے کہ تیلا ہے. تیلا اس شراب کو کہتے ہیں نا کہ جو انگور سے بنے لیکن پختہ ہو، پکائی جائے نا تو اس کو کہتے ہیں تیلا. اور ایک ہے نقیع الزبیب، یعنی جو بنایا جاتا ہے کس سے، کشمش سے. اور چوتھی چیزیں جو کس سے بنایا جاتا ہے، کھجور سے، تمر سے بنایا جاتا ہے، رطب سے. تو یہ 4 قسم کے اشربہ ہے نا یہ حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو. نشہ آئے آدمی کو یا نہ آئے مطلقاً کیا ہے حرام ہے. اور ان کو اشربہ اربعہ کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، اور لوگ اس کو اشربہ اربعہ کے نام سے جانتے ہیں. جیسے امبیزا کی جمع امبیزا کی ہے، اس کے متعلق علماء حضرات کا اختلاف ہے. نبیز نے مختلف چیزوں سے بنائی جاتی ہے، مثلا گندم سے بھی بنائی جاتی، اسی طرح سے کھجور وغیرہ سے جو زیادہ کیا نہ ہو جائے، زیادہ ٹائم نہ گزرے اس پر. اس طرح اور بھی مختلف پھلوں سے، سبزیوں سے، اور اسی طرح سے اناج وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں. تو اگر وہ آدمی تقوی کے لیے پیے، نہ قوت کے لیے پیے، طاقت کے لیے پیے وغیرہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر تلہی اور شوق اور خواہش پوری کرنے کے لیے آدمی پینا تو پھر اس کا پینا کیا ہوگا، حرام ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ہر صورت میں کیا ہے حرام ہے. اور اسی طرح سے مسئلہ امام شفیع، امام محمد، امام مالک، امام احمد ابن حنبل کے نزدیک تمام اشربہ حرام ہے، چاہے وہ مسکر ہو یا غیر مسکر ہو، شراب کی طرح. لیکن شیخین کے نزدیک ایک بات ہے نا کہ تقوی کے لیے یا قوت کے لیے ہونا اشربہ اربعہ کے علاوہ، اور تداوی کے لیے تو پھر اس کا پینا کیا ہوگا، ٹھیک ہوگا. لیکن اگر تلہی کے لیے ہو، شوق وغیرہ کے لیے ہو، تداوی اور تقوی کے لیے نہ ہو، جیسے کہ فساد زمان ہو چکا ہے، زمانے کے فساد کی وجہ سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر علماء فتویٰ دیتے ہیں کہ پھر اس طرح سے پینا کیا ہوگا، ناجائز ہوگا. یہ تو وہ اشربہ ہے نا جو سائل ہو، بہنے والے. اور دوسری جامد ہوتی ہے. جامد چیزیں وہ ہے نا جو نشے والی ہو اور کیا ہو، جامد یعنی سالڈ ہو، لیکویڈ نہ ہو. اسی چیزوں کے متعلق علماء حضرات فرما رہے اگر علاج وغیرہ کے لیے نا تداوی کے لیے تو اس کا کھانا بمقداری ضرورت، بمقدار ضروری جائز ہے. اس کے علاوہ تلہی وغیرہ کے لیے، تداوی وغیرہ کے لیے نہ ہونا، تلہی کے لیے ہو تو پھر اس کا کھانا کیا ہے، ناجائز. اور بھی بہت سارے تو فرما رہے باب شارب الخمر،
شارب خمر کے متعلق احکام بتا رہے ہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن درست ابو زكريا درست یا درست قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر خمر، ہر نشہ دینی والی چیز جس سے آدمی نشہ ہو جائے نا، نشے والی چیز وہ کیا ہے؟ شراب کے حکم میں، یعنی زجرن حکم ہے. وکل مسکر حرام، ہر وہ چیز جو نشہ دینا وہ حرام ہے. ومن شرب الخمر فی الدنیا، جو آدمی شراب دنیا میں پیے اس کا عادی رہے، فمات مرے ایسے حال میں کہ وہ یدمنھا، کہ وہ اس کو ہمیشگی کے ساتھ پیے، اس کا عادی بنے، مدمن بنے. لم یشربها فی الاخرہ، سزا اس کی یہ ہوگی نا کہ آخرت میں اس کو پینا نصیب نہیں ہوگا، نہیں پیے گا. وفی الباب، باب میں اور بھی حضرت صحابہ سے اسی روایت مروی ہے، نبی ہریرہ و ابی سعید وعبد اللہ بن عمر وعبادہ وابی مالک الاشعری وابن عباس. حدیث ابن عمر کی جو حدیث حسن صحیح، انہوں نے ایک سند سے حسن دوسری سند سے صحیح، یہ لغوی اعتبار سے کیا ہے صحیح اور اصطلاحی اعتبار سے حسن. وقد روی من غیر وجہ عن نافع بن عمر عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم ورواه مالك بن انس عن نافع بن عمر موقوفا ولم يرفعه. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن عبيد ابن عمير عن ابيه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عبد الله بن عمر سے کی روایت ہے کہ قال عبد الله بن عمر فرمائے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، من شرب الخمر، جو آدمی شراب پی، لم تقبل له الصلاة 40 صباحا، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. صباحا کا لفظ استعمال ہو چکے، اس کا یہ معنی نہیں صرف صبح کی نماز قبول نہیں ہوگی، معنی یہ ہے کہ یہ بہتر ہے نا، جب یہ قبول نہیں ہوگی تو دوسری اور نماز بھی قبول نہیں ہوگی. صباحا سے کیا مراد؟ یعنی یوم مراد ہے کہ لم تقبل له الصلاة 40 یوما، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں ہوگی. قبول سے کیا مراد ہے؟ ان اس کو ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، حاضم اس کا صرف فارغ ہوگا. فإن تاب تاب اللہ علیہ، اگر وہ اللہ سے توبہ کرے، رجوع کرے نا، معافی مانگے تو اللہ اس کی معافی کر دیتا ہے. فإن عاد، اگر پھر لوٹے اور شراب پی، لم يقبل اللہ له الصلاة 40 یوما صلاة 40 صباحا، 40 دن اس کی نماز قبول نہیں کرتا. فإن تاب، اگر وہ اس سے توبہ کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ بھی اس پر مہربانی فرمائے گا. فإن عاد، اگر پھر لوٹے، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، 40 دن کی نماز اس کی قبول نہیں کرتا. فإن تاب، اگر رجوع کرے، تاب اللہ علیہ، اللہ اس پر توجہ فرما رہے، رحمت فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں. فإن عاد الرابعة، اگر چوتھی مرتبہ بھی کیا ہو جائے، وہ لوٹ آئے اور پی، لم يقبل اللہ له صلاة 40 صباحا، اس کی 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی ہے، لم يقبل اللہ قبول نہیں کرتا. فإن تاب، اگر یہ رجوع کرے نا، اس کی بعد توبہ کرے، لم يتب اللہ علیہ، اللہ اس پر رجوع نہیں فرمائے گا. یعنی جب آدمی حد سے آگے بڑھ جائے نا تو تشدیدا و زجرا و تنبیہا و تعنیفا و تشدیدا، اللہ رب العزت اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ اس کی معافی نہیں کرتا. وَسَقَاهُ من نہر الخبال، اور اس کو پلائے گا خبال کی نہر کا پانی. خبال کی نہر کا جو پانی ہوتے ہے عجیب طرح کا پانی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ قیل، پوچھا گیا، یا ابا عبد الرحمن، اے عبد الرحمن، عبداللہ بن عمر سے پوچھے گیا اس کی کیا کنیت ہے، کہ یا ابا عبد الرحمن وما نہر الخبال، یہ نہر الخبال کیا ہوتا ہے؟ قال، فرمایا کہ نہر من صدید اہل النار، کہ یہ ایک نہر ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ، خون، پخانہ ملا ہوا ہوتا ہے، سب ملایا جاتا ہے ایک جگہ اور یہ اس آدمی کو پلایا جائے گا. هذا حدیث حسن. وقد روی نحو هذا عن عبد الله بن عمر وابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء كل مسکر حرام، اس باب کے اندر بتا رہے کہ ہر نشہ دینے والی چیز، نشہ لانے والی چیز کیا ہے؟ حرام ہے. وبه قال حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معا
قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن البتع، پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ انگبین کی جو شراب بنائی جاتی ہے نا، یا انگبین سے جو چیز بنائی جاتی ہے شہد سے، اس کا کیا حکم ہے؟ فقال فرمائے کل شراب کی ہر ایک کیا ہے شراب ہے، یا کہا کہ کل شراب اسکرا، جو پینے کی چیز آدمی کو نشہ دینا فہو حرام، پس وہ کیا ہے حرام ہے۔ وبی قال حدثنا عبید بن اسبات یا اثبات ابن محمد القرشی ابو سعید الاشج قال حدثنا عبد الله بن ادریس عن محمد بن عمر عن ابی سلمة عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال فرمائے سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، پیغمبر علیہ السلام کو فرماتی ہوئی سنا ہے کہ یقول فرما رہے تھے کہ کل مسکر حرام، ہر نشہ دینی والی چیز کیا ہے حرام ہے۔ زجرن حکم ہے یہ کہ ہر طرح کی اسی چیز سے بچنا چاہیے نا، زندگی کو بگاڑ دینے والی چیزیں ہیں۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وفی الباب عن عمر وعلی وابن مسعود وابی سعید وابن مسعود وابی سعید وابی موسیٰ والاشج العسری ودیلم ومیمونة وعائشة وابن عباس وقیس بن سعد والنعمان بن بشیر ومعاویہ وعبد اللہ بن مغفل وام سلمہ وبرید وابی حریرۃ، ان تمام حضرات سے روایت آئی ہے، ووائل بن حجر وقرة المزنی هذا حدیث حسن۔ وقد روی اسی طرح سے روایت کی گئی نبی سلمۃ نبی حریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وکلاہما صحیح۔ وروا غیر واحد، وسائر روات نے حدیث نقل کی ہے، روایت کی عن محمد بن عمر وعن ابی سلمہ عن ابی حریرۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ وعن ابی سلمۃ عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب ما جاء، باب اس کے متعلق ہے کہ جو کچھ آیا ہے پیغمبر علیہ السلام سے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ وہ چیز جس کی کثیر مقدار آدمی کو نشہ دینا اس سے نشہ ہو جائے، اس کی قلیل مقدار بھی حرام ہوگی، کیونکہ جب یہ تھوڑا تھوڑا پی گا نا تو پھر عادت کی وجہ سے کثیر کی طرف بھی کیا ہوگا، مفضی ہوگا، اس کا عادی بنے گا۔ تو قلیل کیا ہے؟ سبب مفضی ہے الی الکثیر، تو جو مقدمہ الی الحرام ہونا تو حرام کی طرف حکم رکھتا ہے۔ جو چیز حرام کی طرف آدمی کو کیا کرے، لے جائے، اس کا عادی بنے، اس کی طرف مفضی کر دے، تو اس کی قلیل و کثیر کیا ہوتے ہیں؟ دونوں حرام ہوتے ہیں۔ وبی قال حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اسماعیل بن جعفر وقال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا اسماعیل بن جعفر عن داود بن بکر بن ابی الفرات عن محمد بن المنکدر عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما اسکر کثیر، وہ چیز جس کی کثیر مقدار آدمی کو نشہ دینا، فقلیلہ حرام، اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ وفی الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمر وابن عمر وخوات بن جبیر، هذا حدیث حسن غریب من حدیث جابر۔ وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام بن حسان عن مهدي بن ميمون وقال حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي قال حدثنا مهدي بن ميمون المعنى واحد عن ابي عثمان الانصاري عن القاسم بن محمد عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، کل مسکر حرام، ہر نشے والی چیز حرام ہے، ما اسکر الفرق منہ، وہ چیز جس میں سے فرق کی جو مقدار ہے نا، اگر فرق کی مقدار کسی کو نشہ دینا، فملء الکب منہ حرام، بس مٹھی بر اس سے کھانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ قال احدهما فی حدیثه، ان میں سے ایک کی روایت میں اس طرح سے حدیث میں کہ الحصوۃ منہ حرام، کہ اس سے ایک گھونٹ پینا، ایک جرعہ پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے۔ هذا حدیث حسن قد رواه ليث بن ابي سليم والربيع بن صبيح عن ابي عثمان الانصاري وابو عثمان الانصاری، ابو عثمان صاحب کا نام ہے نا الانصاری، اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ عمر بن سالم، ویقال
اور یہ بھی اس کو کہا جاتا ہے کہ عمر بن ثالث. باب ما جاء فی نبیذ الجر. اب بیان فرما رہے کہ گھڑوں میں جو نبیذ بنایا جاتا ہے نا اس کا کیا حکم ہے وغیرہ، اور بھی برتن بتائیں گے بعد میں. فرما رہے وبی قال حدثنا احمد بن منیع قال حدثنا ابن علی ويزيد بن هارون قال حدثنا سلیمان التیمی عن طاووس رحمه الله. فرما رہے کہ ان رجلا اتى ابن عمر، ایک شخص ابن عمر سے کے پاس آئے، فقال کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نبیذ الجر، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مٹکے یا اسی طرح سے گڑے کے نبیذ سے یعنی پینے سے منع فرمایا ہے. فقال کہا نعم، بالکل یہ صحیح ہے. فقال طاووس رحم اللہ نے فرمایا کہ واللہ انی سمعت منہ، کہ میں نے بھی اس سے سنا ہے. وفی الباب عن ابن ابی اوفا وابی سعید وسوید وعائشة وابن الزبیر وابن عباس، هذا حدیث حسن صحیح. باب ما جاء، اس کے متعلق بتا رہے باب اس کے متعلق فی کراہیت ایون بدا، کہ ایسا کرنا مکروہ ہے کہ نبیذ بنائی جائے پت دبا کدو نقیر، اسی طرح وہ برتن جو کسی درخت کے تنے سے کیا کر دیا جائے کوریدا جائے، یعنی اس کا جو بیچ والا حصہ ہے نا وہ کوریدا جائے، پھر اس کے اندر لوگ کیا کرتے کچھ لگا لیتے اندر سے یا باہر سے نا تیل وغیرہ، اس کے اندر جو مسامات ہوتے پور وہ بند ہو جاتے، پھر اس کے اندر جلدی جو ہے کوئی چیز بدل جاتی متغیر ہو جاتی ہے. والحنتم، اسی طرح وہ سبز قسم کے گھڑے جو لوگ کیا کرتے تھے استعمال کرتے تھے وغیرہ شراب میں پہلے زمانے میں. اصل میں پیغمبر علیہ السلام نے ان چیزوں میں نبیذ بنانے سے یا پینے سے یا اس کے اندر کسی اور مشرب کی پینے سے اس لیے نہیں فرمائی تھی، منع فرمایا تھا نا کہ شروع زمانے میں لوگ اس میں کیا کرتے تھے شراب بناتے تھے اور اس کے اندر نبیذ بھی جلدی متغیر ہو جاتے، تو ہو سکتا ہے کہ مسکر حد تک پہنچ جائے نا، اس لیے پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا تھا کہ اس میں عام پانی یا عام چیزیں بھی آپ نہ پیے، تاکہ لوگوں میں جو اس کی عادت رہی تھی نا وہ منقطع ہو جائے اور لوگوں کے کیا خیالات اس طرف منتقل نہ ہو جائے. اور ساتھ ساتھ یہ تو اسی بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض احکام کے اندر پیغمبر علیہ السلام نے شروع میں تشدید فرمائی تھی، سختی فرمائی تھی، تاکہ یہ حکم اچھی طرح ذہنوں میں راسخ ہو جائے. پھر بعد میں پیغمبر علیہ السلام نے وہ سختی یا تشدید رفع فرما دی، جیسے کہ کتوں کے متعلق شروع میں قتل کرنے کا حکم دیا تھا، بعد میں حکم مرفوع ہو گئے. اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طرح ان چیزوں کے اندر عام پانی پینے سے بھی منع فرمایا تھا. بعد میں آپ علیہ السلام نے اجازت عنایت فرمائی کہ نہ تو کوئی برتن کسی چیز کو حرام بنا دیتا ہے نہ حلال بنا دیتا ہے. فرما رہے کہ باب ما جاء، اس کے متعلق جو آیا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کراہیت، اس کی مکروہ ہونے کے متعلق کہ یون بتا کہ نبیذ بنائے جائے پھر دبا کدو میں والنقیر منقور برتن جس کو کوریدا جائے، والحنتم، اسی طرح سے وہ گاڑی جو سبز قسم کے ہوتے تھے اس پر رنگ وغیرہ کوئی چیز چڑھاتے تھے. وبه قال حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عمر بن مرة قال فرمارے سمعت زازانا يقول فرمارے سألت ابن عمر رضي الله عنه عما نهى عنه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من الأوعية، یہ کون سی برتن سے پیغمبر علیہ السلام نے استعمال سے منع فرمایا ہے. وأخبرناه بلغتكم، اور ہمیں بتا دینا اپنی زبان میں، تمہاری زبان میں. وفسره لنا بلغتنا، کہ کی زبان کو اپنی کرنا تفسیر ہماری زبان میں کرنا تاکہ ہم اچھی طرح سمجھ پائے. قال تو عبداللہ صاحب نے اس طرح سے فرمایا کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا عن الحنتمت، حنتمات وہی الجرۃ، یہ کچھ قسم کے گڑے ہوتے تھے نا لوگ اس میں شراب بناتے تھے. ونہا، اسی طرح منع فرمایا علیہ السلام نے عن الدبا، دبات وہی القرعۃ، لوگ کی کدو، اسی طرح اور بھی مختلف قسم کی کدو ہوتے. ونہا عن النقیر، نقیر وہی النخل، یہ کھجور کی جو کیا ہوتی تھی جڑ ہوتی تھی بیخ، اسی طرح اور درختوں کے نا اس کا جو بیچ والا حصہ ہوتا تھا یہ کسی چیز سے کوریدتے تھے، اس کا گودا وغیرہ نکالتے تھے نا، برتن کی طرح بناتے تھے کہ اس میں جلدی شراب بنتی تھی. یونقر، کیوں کیا کیا جاتا تھا
کودا جاتا تھا، کورید ينقر نقرا کورید جاتا تھا، او ينسج نسجا، ينسج نسجا یہ اسی طرح يقشر قشرا، یلمس کے الفاظ دیا یہ ہے کہ پھر اس کو کیا کر دیا جاتا تھا، کورید آ جاتا تھا، اس کا بھی یہی معنی یہ قشر اس کے چھل کے نکالے جاتے تھے، چھل کے اتارے جاتے تھے، یا یلمس کے الفاظ بھی ہے نا کہ اس پر کوئی چیز چکنی چیز اندر سے یا باہر سے لگائی جاتی تھی نا کہ اس کے مسامات بند ہو جائے تاکہ آکسیجن ہوا اندر نہ جائے۔ ونہا اسی طرح علیہ السلام نے منع فرمایا تھا عن المزقت، اس برتن سے جس پر زقت یعنی قلع اس طرح سے تارکول کی طرف نیچے ہوتی تھی نا، اس پر کیا کرتے تھے، مساج کرتے تھے، ملک کو لگا دیتے اور اس کی پالش لیتے تھے کہ اس کے مسامات بن جاتے تھے۔ وہ معیر وہ المغیر، یہ جلد کیا ہوتا ہے، جلدی بدلنے والی ہوتی ہے کہ اس میں جلدی چیز بدل جاتی ہے۔ وہ المغیر، یہ لفظ مغیر بھی کہ اس پر قیر جو ہے لگائی جاتی تھی، ملی جاتی تھی۔ وہ امر اسی طرح علیہ السلام نے منع فرمایا، امر دیا ہے کہ ایون تبتا، کہ اگر نبیز بنائی جائے نا یا کوئی بنانا جو تو پھر اسقیت پھر عام پانی بنائے، جو لوگ کیا کریں تقوی وغیرہ کے لیے پیتے ہیں، طاقت کے لیے۔ وفي الباب سبا عن عمر وعلي وابن عباس وابي سعيد وابي هريرة وعبد الرحمن بن يعمر وسمر وانس وعائشة وعمران وعائل بن عمر والحكم۔ آگے فرما رہے کی دنیا کی باب ما جاء فی الرخصة ان سبب کی ضرورت ہے کہ تمام برتنوں میں نبیز بنانے کی کیا ہے، رخصت آئی ہے، اجازت آئی ہے آپ علیہ السلام سے۔ وبی قال حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علی ومحمود بن غیلان قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کو نہیں سریخی کہتے نا، نہ نسخ سریخی کہتے ہیں کہ منع آئی ہونا، پھر دوسری جگہ میں کیا کری اس کی اجازت دے، جیسے نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ انی کنت نہیتکم عن الظروف، میں نے تمہیں کچھ مخصوص برتن میں نبیز بنانے سے منع کیا تھا۔ وَإِنَّ غَرْقًا لَا يُحِلُّ شَيْءً وَلَا يُحَرِّمُ، برتن کے نفس میں کچھ تو نہیں ہے نا کہ وہ کسی چیز کو حلال بنائے یا حرام بنائے، نفس برتن میں کچھ بھی نہیں اور اس سے کسی بات کا تعلق نہیں۔ وَإِنَّ ظَرْفًا، کوئی بھی برتن بنفس نفس کسی چیز کو نہ حلال کر دیتے نہ حرام، اصل میں بات ہے کہ وہ کل مسکر حرام، ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جو مسکر و نشہ دے، اور ہر نشہ دینے والی چیز کی ہوتی ہے حرام ہوتی ہے۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الحضري عن سفيان المنصور عن سالم بن ابي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الظروف، کیا علیہ السلام نے برتن یعنی کچھ برتن تھے نا اس کے استعمال سے منع فرمایا تھا۔ ایسی بات ہے نا کہ اس زمانے میں یہی برتن تھے جو لوگ کیا کرتے تھے، مضافت وغیرہ جر استعمال کرتے تھے، خانتم اور کچھ برتن تو نہیں مل رہے تھے اسٹیل وغیرہ یا لوہے کے۔ پشکت الیہ الانصار، انصار حضرات نے آپ علیہ السلام سے شکایت کی۔ شکایت کا کیا معنی، یعنی یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم تو حرج میں پڑ رہے، کچھ مشکل بن رہے کیونکہ اور برتن تو ہمارے پاس ہے نہیں، آپ کو خود معلوم ہے۔ فقالوا، کہنے لگے کہ لیس لنا وعاء یا وعاء کہ یا رسول ہمارے پاس تو اور برتن نہیں ہے۔ قال، تو جب لوگوں میں کیا آیا، یہ حکم راسخ ہو گیا نا کہ ان برتنوں سے ان کا تعلق منقطع رہا، تو پھر آپ نے حکم دیا کہ فلا اذن، پس اب ایسا نہیں رہے گا۔ کیا مانا، یعنی کسی بھی طرح کے برتن کو آپ عام پینے کے لیے یا نبیز کے لیے استعمال کر سکتے ہو۔ وفي الباب عن ابن مسعود وابي هريرة وابي سعيد وعبد الله بن عمر، هذا حديث حسن صحيح۔
باب ما جاء فی الانتباد فی السقا، اب آگے بیان فرما رہے کہ پینے کے برتن یا سقا میں مشکیزہ یا کوئی اور برتن اس میں نبیذ بنانا یہ کیا ہے، جائز ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري رحمه الله عن امه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ کننا ننبذ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سقاء، کہ ہم آپ علیہ السلام کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بناتے تھی، یوکا اعلاہ، کہ اس کو اوپر والا حصہ نا اس پر ہم کوئی ڈوری یا رسی باندھتے تھے، لہو عزلہ، جو اوپر والا حصہ ہوتا تھا نمو، عزلہ مانا اس کا جمو ہوتا تھا دہن، اس کو ہم پھر باندھ لیتے تھے۔ ننبذ غدوتاً، کہ صبح کو اگر ہم اس میں نبیذ ڈالتے، نبیذ کو کیا منینے بسر کھجور، اسی طرح سے کشمش وغیرہ ڈالتے پانی میں، ویشربوہ عشان، پیغمبر اسلام اس کو پھر عشاء اثر وغیرہ یا شام کے وقت میں پیتے تھے۔ وننبذوہ عشان، اگر رات کو ڈالتے نا کسی بھی وقت، عشاء سے مراد اثر رات وغیرہ تمام اوقات، ویشربوہ غدوہ، پھر صبح کو اس کو پیتے تھے تقوی کے لیے۔ وفی الباب عن جابر و ابی سعید وابن عباس، هذا حدیث حسن غریب لا نعرف من حدیث یونس بن عبید الا من هذا الوجه، وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الوجه عن عائشة ایضا۔ باب ما جاء فی الحبوب التي يتخذ منها الخمر، اب اس بات کے اندر یہ بتانا چاہتے ان اناج کے متعلق، ان دانوں کے متعلق اور فصل کے متعلق جن سے بھی شراب بنائی جاتی ہے نا، تو اس کے متعلق بیان فرما رہا ہے۔ شراب صرف کھجور اور انگور سے نہیں بنتی، بہت ساری چیزوں سے بنتی ہے۔ وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابراهيم بن مهاجر عن عامر الشعبي عن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال السلام نے فرمایا ان من الحنطة خمرا، کہ گندم سے بھی شراب بنائی جاتی ہے، ومن الشعير خمرا، اور جو سے بھی بنائی جاتی ہے، ومن التمر خمرا، اور کھجور سے بھی بنائی جاتی ہے، ومن الزبیب خمرا، اور کشمش سے بھی خمر بنائی جاتی ہے، ومن العسل خمرا، اور اسی طرح سے شہد سے بھی بنائی جاتی ہے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ هذا حدیث غریب۔ ابھی قال حدثنا الحسن بن علی الخلال قال حدثنا يحيى بن آدم عن اسرائیل نحو، وروا ابو حیان التیمی، ابو حیان التیمی نے یہ حدیث نقل کیا عن الشعبی عن ابن عمر عن عمر قال، اس طرح سے فرمایا عمر صاحب نے کہ ان من الحنطة خمرا، کہ گندم سے بھی شراب وغیرہ بنائی جاتی، فذکر هذا الحدیث۔ وبه قال اخبرنا بذلك احمد بن مني قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن ابي حيان التيمي عن الشعبي عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان من الخنطة خمرا، وهذا اصح من حديث ابراهيم بن مهاجر في زيادة صحیح ہے۔ وقال علی بن المدینی رحمہ اللہ فرما رہے بڑے محدثی کہ قال یحییٰ ابن سعید لم يكن ابراہیم بن المہاجر بالقوی، کہ زیادہ قوی نہیں ہے۔ وبی قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارک قال حدثنا الاوزاعی وعکرمة بن عمار قال حدثنا ابو كثير السجيمي قال سمعت ابا هريرة رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب تو اور بھی بہت ساری قسمیں ہیں نا، لیکن خصوصی طور پر الخمر من ہاتین الشجرتین، کہ شرابینی دو درختوں سے بنائی جاتی ہے، النخلۃ کھجور، والعنبۃ انگور۔ هذا حدیث حسن صحیح۔ ابو کثیر السحیمی یا سجیمی جو ہے هو الغبری، یہ غبری ہے، اسمہ یزید بن عبد الرحمن بن غفیل، اس کا نام یعنی یزید بن عبد الرحمن۔ ابواب الاتمام کے بعد